कमांडेंट अनवर कमाल बेला साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब के बावकार दस्ते को कैडेट नबील ताहिर और कैडेट बिलाल अहमद इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लाते हुए भरपूर तालियों से इसको खुशामदीद कहते हैं।
इंतहाई खूबसूरत अंदाज से परेड मुआयना के बाद बावकार दस्ते को कैडेट अब्दुल्ला इरफान और मोहम्मद अहमद वापस लाते हुए तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा कयाम ही मेरा कयाम है, तू है मेरी जात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। That's wrong. खुशबू की तस्वीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में शम्स जो है करी है। The memory of great person, the name of it, we now enjoy the great commemoration ceremony.
اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی کے نوجوان اس ملک میں ملت کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما. یا اللہ ان کی بخشش فرما کر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ان کے خون کی برکت سے ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. تمام اندرونی بیرونی شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے اس کالج کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور تا قیامت اس کو قائم فرما. اس ادارے کے اندر پڑھنے والے طالب علموں کو علم نافع عطا فرما اور ان تمام طالب علموں کو ملک اور اسلام کے لیے اپنے خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا. My first and foremost duty on behalf of CEO, Commandant, teaching staff and students to welcome you all at today's function. We all are honored to have you all with us. The Honorable Chief Guest, His Excellency Mr. Syed Atar Hussain Bukhari. Sir, you hardly need any introduction. You have made all of us proud of your achievement and numerous capacities in terms of serving Pakistan Air Force. Without any further delay, I would like to call Cadet Sabi for the recitation of Holy Quran. Cadet Sabi, please come forward. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سر مصور اقبال صاحب کو، جو کہ آپ حضرات کا بہترین انداز میں شکریہ ادا کریں گے. سر مصور اقبال صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام CEO عسکری کیڈٹ کالج جناب کرنل محمد سعید صاحب، عزت مآب جناب ونگ کمانڈر ریٹائر انور کمال بیلا صاحب، اور جملہ اسٹاف، عزیز طلباء اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنی طرف سے اور کالج ہاضہ کی انتظامیہ کی طرف سے اپنے معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس تقریب کو چار چاند بخشے. ہم خصوصی طور پر اپنے عظیم شہید اسکواڈرن لیڈر جناب محمد اسحاق شہید کی بہادر اور بے مثال زوجہ محترمہ میڈم مسرت شہین
میڈم مسرت اسحاق کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اس تقریب کو اعزاز بخشنے کے لیے ہمارے کالج میں تشریف لے آئے۔ ہم پاکستان کے عسکری ہیروز ایئر مارشل سید اطہر حسین بخاری اور ان کے ساتھ ایئر کمانڈور غلام مجدد حسین کے بھی بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی سے وقت نکالا اور ہمیں اعزاز بخشا، اور ہم ان کا بھی دل کی اتحا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو سامعین عزیز محترم، آج کی یہ تقریب افتتاحی تقریب باسائی جو کہ پاکستان ایئر فورس ڈے کے حوالے سے کی طرف سے ہمیں عنایت کیے گئے جیٹ طیارہ FT-5 سے منسوخ کی گئی ہے۔ معزز سامعین، آج کا دن ہمارے کالج کا تاریخی دن ہے۔ آج 7 ستمبر 2022 ہمارے کالج جناب اسحاق شہید کی طرف سے مجھے آج شاعر کا یہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔ آج واقعتاً اس منظر کو اور اس نظارے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہید کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ آیت کریمہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا گیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ جناب کمانڈنٹ عسکری کیڈٹ کالج انور کمال بیلا صاحب کی مسلسل جد و جہد، انتھک محنت اور شب و روز کام کرنے کی وجہ سے آج یہ کالج خوبصورت تو کیا بلکہ خوبصورت ترین بننے کے لیے اپنی منزل کی طرف رواں ہوا ہے۔ ادب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں جناب انور کمال بیلا صاحب کی نظر ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ آج ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے جو طیارہ نظر آ رہا ہے وہ اپنی خوبصورتی سے اس کالج کو اور بھی مزین کیے ہوئے ہے، اور وہ ہمیں اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ شہید کی موت قوم کی حیات ہے۔ حب الوطن، درد دل اور محنت پسند اسکواڈرن لیڈر جناب اسحاق شہید صاحب وطن عزیز کی عزت بچانے کے لیے اور ناموس پر پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب اسحاق شہید صاحب پر کروٹ رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور جناب CEO کرنل محمد سعید کو عمر خضر عطا کرے اور بیلا صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ والسلام۔ Thank you, Sir Musawwir Iqbal Sahab, for a very glorious thanks. کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، کس کی ہمت ہے ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلے سے اڑا کرتے ہیں۔ ڈیڈیکیٹڈ ٹو انور کمال بیلا صاحب، بلا تاخیر آپ سب کی پرزور تالیوں کی گونج میں عسکری کیڈٹ کالج کے کمانڈنٹ جناب انور کمال بیلا صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے روشن خیالات کا اظہار کرے۔ کمانڈنٹ انور کمال بیلا صاحب پلیز کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Chief Guest, Begum Squadron Leader Muhammad Ishaq Shaheed, and Air Marshal Sayyid Athar Hussain Bukhari, and Air Commodore Ghulam Mujaddid, and my very dearest
families of the CEO Sahib, Colonel Muhammad Saeed, my dear faculties and my dearest cadets, Assalamu alaikum. I'm very thankful to Begum Sahiba. I know that she was ailing and she was sick, and still she made to our happiness and added into the pride of this college. And I'm also very grateful to Sir Bukhari and Sir Mujaddid. They are my seniors, and I've been modeling them when I was in the early teens and they were in the later teens. We ended up in PF College Sargodha. They were in the final term and I was in the junior most term. I know them because I looked up to them wherever they move, the way they sit, the way they eat, the way they talk. They don't know me because I was just one of those spectators, hundreds of spectators who watched them doing things. So they are, if I start introducing them, the kind of services they have done to this country, probably we need the entire night and that will not finish. Sir Air Marshal, who has been Vice Chief of the Air Staff, which is the highest but one post in Pakistan Air Force, he has been F-16 pilot. I remember when I ended up in Sargodha as a MIG pilot, he was one of those heroes. Sir Shahid Javed, I worked with him in Bahrain also. They were the heroes, we looked up to them, and they looked people from some other planet. And F-16, when it used to come out, it was like a Miss World in pure silk coming out of the pens, and I would be sitting in the noisy and F-6 aircraft. We used to watch them with the enemy, and we always thought that one day maybe we will also share this luxurious cockpit of F-16, which our elder brothers are flying. Those were the days when Pakistan was being attacked from the north and we were engaged in the Afghan war. Sir Azhar Bukhari has a unique honor of shooting down Su-25 of Afghan and the Russian Air Force, and for that he was awarded Sitara-e-Bisalat. He also has other two medals from the military, that is Hilal-e-Imtiaz military and Sitara-e-Imtiaz military. Then after retirement, he dedicated himself to the quality education. He has been one of those few in this country who have been addressing the less privileged people, the talented boys and the girls of the poor families, and he has been making his endeavor to give them the education in better school and colleges of this country. Later on, he did PhD in strategic studies, and he has been ambassador of Pakistan in Syria as well. I told you there are a long list, and I am one of those who was so inspired by these personalities. Next is Air Commodore retired Ghulam Mujaddid. They are from the same course, and he also stands out in his services to the quality education. He has been commanding different squadrons and the bases as well. Then he started as assistant. He started as a directing staff in the National Defense College. Now he is currently working as associate professor in Islamic Youth University of Islamabad. This aircraft, since I write in the newspaper, as you all know, so I have written many times that Pakistan Air Force is my first love. And my first love has given me the aircraft which I've been flying when I was 21, 22 years old, back in 1982, 83, 84. They have given me this aircraft, and this aircraft is now launched. Love stories go like that. I remember Shah Jahan, he made Taj Mahal for his beloved wife,
Mumtaz Mahal. I don't know how much love he had for her because she was his fourth wife, mother of 14 children, and when she dies, he marries her younger sister. I don't know where the love is, but anyway, I'm relating this to the monument of the love, Taj Mahal, because when he retires, his son Aurangzeb, when he approached him and he found his father was still alive, so he put him in the cell, and the only favor he gave to Shah Jahan was that he kept one window opened towards the Taj Mahal that you keep seeing till the time you live in this life. Pakistan Air Force has given me this aircraft, and my window also opens towards this aircraft. I live right there across the ground, and whenever I open the curtains, I can see this aircraft standing. I know this aircraft is not going to fly again, but same is the case with me. So we both are living our retired life in this area. This is a symbol of pride. This is a symbol of honor for the youngsters who come here and look up to serve this country. We are so deeply thankful to the sacrifices of our heroes, especially squadron leader Ishaq Shaheed, who has been a mentor and the elder brother of Colonel Saeed, and because of whom I have been blessed this aircraft, and his Begum Sahiba, who is a bigger hero than her husband. Just imagine a lady, a young girl, at the age of 19 or 20, with a small child of about 9 months, and she was widowed. Her husband sacrificed himself for this country, and I don't hesitate in saying that the lady sacrificed her life for the honor of her husband. I'll not take much time. I would like to call Air Marshal Sayyid Athar Hussain Bukhari to kindly come up on the stage and say a few words. Thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable CEO Colonel Saeed, Commandant Wing Commander Bela, who I know from his, when he was the Commandant in Jhang, and also previously I also know him through many other sources. Dear faculty members, cadets, both boys and girls, and Mozazine area, Assalamu alaikum. मैं जब मुझे पहली दफ़ा बताया गया कि मैंने यहाँ पे आना है, तो इनफैक्ट it was Dr. Fazal who asked me to come here, and I was double-minded. I said, should I go or should I not go? But I think after coming here, when I think of making this decision of coming, I think अगर मैं यहाँ पे ना आता तो मैं बहुत बड़ा मिस करता एक चीज़ को, और वो चीज़ क्या है कि इस इलाके में जहाँ पे ऑलरेडी एक कैडेट कॉलेज है और वहाँ पे भी एक और अस्करी कैडेट कॉलेज बना के कर्नल सईद ने जो काम किया है यहाँ पे, वो इतना ज़बरदस्त है कि मैं इसकी बेतहाशा तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता. I saw the parade and I was told कि इसमें से कुछ लोग जो है ना वो फ्रेश कैडेट्स हैं जो अभी आए हैं, और कुछ पुराने हैं, and the standard of parade was good, very good, and the way they carried themselves and the way the discipline of I saw the discipline.
I think this cadet college is going to excel in everything, in every area. About Wing Commander Kamal Bela, I can tell he's a commandant who is going to produce results. He is going to produce people who will be useful citizens of this society and of this country. And his focus and his training is so good that, you know, what I got the reports from Jhang and from here, I think, Karan said, I can assure you have a good team set here which is going to produce results. One more thing जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो Karan Said ने मुझे बताई, that was that, you know, he has 3 wings for boys and 1 wing for girls also. और अभी मैं बॉयज़ के साथ तो खैर मतलब we have been talking and कुछ ना कुछ बात होती रहती है. गर्ल्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है to bring out your talent. जो आपका टैलेंट है उसको सामने लेके आए. आप अपने आप को एक्सेल करें, अपनी जो भी जिस चीज़ में भी आप कर रहे हैं, पढ़ाई में करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में करना चाहती हैं, किसी और स्किल लेवल में करना चाहती हैं. दिस इज द टाइम टू, यू नो, ब्रिंग आउट योर good in yourself and, you know, excel in that. So for both boys and girls, cadet college और एक ही जगह पे होना facilities की वजह से आपको मतलब वहाँ पे रखा हुआ है. So this is a good time for you to excel in your, you know, whatever field that you want to excel. विंग कमांडर कमाल बेला ने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. जो मैंने एक जहाज शूट डाउन किया था, that was in 1988 and I was a squadron leader then and we posted to PF base कामरा जैसे आपको पता है अटक के पास है. So तकरीबन यही टाइम था जब मुझे स्क्रैम्बल मिला था रात के वक्त कि भी वहाँ पे ना अफगान साइड पे अफगान उस वक्त रशेस they had attacked Afghanistan, they had occupied Afghanistan and they were doing lot of flying sorties and, you know, coming into us in Pakistan side and हमारे जो अफगान मुजाहिदीन के जो कैंप थे उसके ऊपर वो आके बमबारी करते थे. तो I was, you know, scrambled from the base. इनिशियली तो एक हमारा जो होता है ना, जब एडीए पे आप आफ्टरनून एडीए पे आप होते हैं तो जब शाम का टाइम होता है आप, यू नो, यू आर ऑल गियर्ड अप, जी सूट पहन के आप सारा कुछ तैयार होकर आप बैठे होते हैं एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, यू नो, वन रिंग फ्रॉम द एयर डिफेंस कंट्रोलर्स जो आपको कहता है कि स्क्रैम्बल. तो कई दिन गुजर जाते हैं, आपको कोई आपको वहाँ पे आपको स्क्रैम्बल नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप ना जी सूट उतारते हैं, यू नो, टाइम जब होता है तो आप पैकअप कर जाते हैं. एंड दिस वॉज ऑल्सो क्लोज टू पैकअप टाइम. जब मैं अभी थिंकिंग कभी मैं, यू नो, ख़त्म हो गई है, ड्यूटी ख़त्म हो गई, 12 बजे से मैं आया हुआ हूँ एंड नाउ आई हैव टू गो बैक एंड, यू नो, लुक आफ्टर माई फैमिली एंड ऑल दैट. एंड दिस इज वेयर द बेल रिंग्स फ्रॉम द एयर डिफेंस कंट्रोलर, जो रडार वाले जो हमारे जो सारे एरिया को देख रहे होते हैं क्रॉस द बॉर्डर. ही सेज स्क्रैम्बल, देयर इज एनिमी एक्टिविटी ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर. तो मैंने इनफैक्ट उसमें स्ट्रेट अवे आई वेंट टू द एयरक्राफ्ट, स्टार्टेड अप एंड, यू नो, टुक ऑफ एंड, यू नो, आई स्टार्ट टू फ्लाई वेरी फास्ट टुवर्ड्स दैट एरिया. सो इनिशियली जो भी वहाँ से एनिमी के जहाज़ जो आ रहे थे, इनफैक्ट they may have seen me also scrambling or something like that, so they turned back. So the radar controller tells me that, you know, they're going back, so you stay on a point and we will wait. तो खैर I started to fly, you know, हम एक पैटर्न फ्लाई करते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोल, वो मैं फ्लाई करना शुरू कर दिया. So after 50 minutes of flight, when I, you know, and still I had a lot of fuel, and of course my weapons were also there. This is the time now, after flying 50 minutes, he said, now these guys are coming back again. So this, you know, I'm going to vector you there. So this is where, you know, I got vectored onto westerly heading, and I was at low level, and this guy who was, you know, whom ultimately I shot, was coming, he was diving down onto one of the camps, Afghan Mujahideen के जो camps थे, and he was trying to drop the bombs there. उसको मैंने फिर मिसाइल मारा
उसको मैंने मिसाइल मारा इन्हें फ्रॉम लो टू हाई एटीट्यूड में इस तरह करके, एंड आई सॉ द मिसाइल गो। इनिशियली मिसाइल ने अपना जो पैटर्न लेता है वो लिया, एंड देन इट वेंट एंड हिट दिस एयरक्राफ्ट। एंड एट नाइट जब वो फ्लैश होता है तो इट्स सो मच ऑफ लाइट कि आपको थोड़ी देर के लिए वो जो ब्लाइंडनेस हो जाती है। I dived back and came back. The moment I turned back, the radar control told me that you have shot down and this guy is debris is falling down. I came back, landed. And this is where my the best moment was. I tell you from my heart, the best moment was that when my squadron commander, all my pilots and all my air crew, all the airmen, they were all standing waiting to receive me, and they started to chat slogans so high that I cannot forget them till now. It has been over 33, 34 years that I have not forgotten that. There is so warm welcome. Of course, the pilot was caught the next day or the same evening, and he was brought back to Peshawar for interrogated and all that. For 15, 20 days we kept him. He went back when we released him, and of course he was, and that time also the Russian Federation came up because Soviet Union broke, and Russian Federation, he rose to the level in 92 or 93, he rose to the level of Vice President of Russian Federation, and I rose to the level of Vice Chief of the Pakistan Air Force. So this I thought, I would like to share with you. But once again, can I say thank you very much. I cannot thank you more because you have done such a wonderful job here that you are training the next generation, and this is actually our aim. That if our next generation gets better education than what we got, I think we have succeeded. And if we can't do that, I think we have failed in our mission. So it is important that we give the better education to our next generation. Last thing, I'm sure Kana Said must have given you, or Wing Commander Kamal Bela has given must have a lot of extracurricular activities where they can keep you busy. But I would suggest and request that we should have something like skill development or the STEM labs. STEM lab is basically science, technology, engineering, and mathematics laboratories. This is a new concept where you from the in the formal education you also have the STEM labs where the students come. Of course you have a period. And you come and actually you start to explore your own competency, what you have in yourself, the competency or the talent that you have. You may have a talent which of course otherwise is not exposed, but the STEM labs or the science, technology, engineering, mathematics laboratories, it's a big room. It has a lot of stuff where of course both related to IT, and then you can put your whatever idea you have, and you can explore that idea. I say that this is the way forward. This is the way we can actually give better education to our new generation, both boys and girls. It could be agriculture. You see, agriculture is something if it fascinates you, I think you should excel in that. If entrepreneurship, if it excites you, we should give you some training in entrepreneurship as well. IT is something where you connect people, and this is something which in future is going to be the competency of anybody. Anybody who is not good at IT is not going to excel. IT is what is information technology. You should be able to get the information and also get connected, get all the everything in that. With that, once again,
Said, I want to thank you. I want to thank and I want to appreciate all the cadets and of course the faculty that you have. Wing Commander Kamal Bela and your faculty, thank you very much for providing such a good facility to these youngsters. Thank you very much. Thank you so much, the legend Sayyid Akbar Hussain Bukhari, to make our ceremony more and more brightful. कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें. Let's talk about the personality who make the shelter or skies of the motherland. Ladies and gentlemen, we welcome our guest and Honorable Air Commodore Ghulam Mujaddid has been awarded TBT and the beautiful evening to spend with us. So, Sir Ghulam Mujaddid, please come on stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem. Chief Executive Officer Colonel Saeed Bhai, the Chief Guest Air Marshal Sayyid Atar Hussain Bukhari, the former Vice Chief of Pakistan Air Force, Commandant Janab Wing Commander Kamal Bela Sahib, esteemed member of the faculty of Askari Cadet College, and my very dear cadets, both girls and boys, Assalamu alaikum, and I feel honored to say few words to you. And I would begin by मैं अपनी इस गुज़ारिशात का आगाज़ इस एक्नॉलेजमेंट से करूँगा जो कि एक बहुत ही बुनियादी नौइयत की एक हमारे अल्लाह ने हमें वदीयत की है, और वो बुनियादी नौइयत की चीज़ है वो माएँ जिन्होंने इसहाक शहीद जैसे सपूत पैदा किए हैं, वो माएँ जो ऐसे सपूतों को और ऐसी बेटियों को पैदा करती हैं जो कि हो सके तो अपने खून से जो है ना वो अपने मुल्क की दास्तान और इस मुल्क की अज़मत को बयान करती हैं. वो जहन में रखिएगा, उनकी कंट्रीब्यूशन बेसिक कंट्रीब्यूशन है, और हम लोग इस मामले में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारी मुआशरत में ऐसी माएँ मौजूद हैं जो ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस करती हैं जो कि अपने मुल्क के लिए इतनी खिदमत अंजाम दें. उसके बाद ऐसी बीवियां हैं जो कि अपनी शादी के चंद माह बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जो हैं वो अपने शोहरों से जुदा हो जाती हैं, एयरफोर्स में भी, आर्मी में भी और नेवी में भी, और फिर सारी ज़िंदगी वो इतनी वफाशार हैं कि उनकी दी हुई निशानियों को उसी राह पे चलाती हैं कि जिस राह पे उन्होंने अपने शौहरों को जाते हुए देखा. ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. एक इसहाक स्क्वाड्रन इसहाक भाई शहीद, अल्लाह तबारक तआला उनके दर्जात को बुलंद करे, वो उन पे वक्त आया, उन्होंने कुर्बानी दी और पसो पश नहीं किया और वो राहे वफा पे निसार हो गए. वो तो हो गया असल में, और ये हुआ वाक़या लेट 60s का. अभी है 2022. उस वाक़े से लेके अब तक हमारी मुसर्रत इसहाक भाभी जो हैं उनकी कुर्बानी को आप मुलाहजा कीजिए आप. तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला, आप में इसहाक स्क्वाड्रन इसहाक हैं, आपने बनना है, और आप में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, आपने बनना है, और आप ये जो ख़वातीन बैठी हुई हैं इन्हीं में हमारी वालदा मोहतरमा फजल नूर जो कि इसहाक भाई की वालदा मोहतरमा है, जो कि कर्नल सईद की वालदा मोहतरमा है, डॉक्टर फजल रहमान की वालदा मोहतरमा, हम सब की वालदा मोहतरमा, और वो साथी जीवन के बनना है आप में से जो कि इन लोगों के साथ साथ देंगे. अल्लाह करे आपका जीवन हमेशा सलामत रहे, लेकिन जब
مادر وطن آواز دیتی ہے اور کسی کو خون کی قربانی دینی پڑتی ہے تو ایکولی آپ بھی اس قربانی میں شریک ہوتی ہیں. اللہ پاک آپ کو یہ توفیق دے, آپ کو بھی کیڈٹس جو بوائز کیڈٹس ہیں, گرلز کیڈٹس ہیں, کہ وہ ان یعنی کہ بہت عظمت والے جو رولز ہیں ان کو نبھانے کی اللہ پاک آپ کو توفیق دے. دوسری یہ بات میں نے کرنی تھی کہ آج کی پریڈ کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا, میں نے کافی پی ایم اے کابل کی پریڈز اٹینڈ کی ہیں, آف کورس جو کرنل سعید بھائی ہیں اسی کی مثلا پروڈکٹ ہیں, لیکن مجھے بہت کم فرق لگا اس پریڈ کی کوالٹی میں جو آپ نے کی اور جو پی ایم اے کابل میں کی جاتی. اور یہ بہت بڑا یعنی ایک مجھے نا بہت ہی تسلی دل کو ہوئی کہ 20-25 دن کی محنت اور نئے آئے ہوئے لوگ اور اتنا زیادہ خود اعتمادی اور اتنی زیادہ کنٹرول یعنی کہ سچویشن کے اوپر آپ نے دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد میں اس کالج کی فیکلٹی کا یعنی کہ بہت زیادہ معترف ہوں کہ انہوں نے اپنے جو ایجوکیشن میں, آپ کی پڑھائی میں, آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں بھرپور کردار ادا کیا, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس سعی کو قبول فرمائے اور مزید ان میں استعداد پیدا کرے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو جہاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پاکستان ایئر فورس کی ایک شکر, ایک سپاس نامہ ہے, ایک شکر گزاری ہے. کس کے لیے؟ اپنے ایک بہترین پائلٹ کے لیے, اسکواڈ لیڈر محمد اسحاق. انہی کے توسط سے یہ جہاز آپ کے سامنے آیا ہے, انہی کی یہ ایکنالجمنٹ ہے. اور میں اس موقع کے اوپر اس یعنی بہت ہی زیادہ عالی ظرف, صابر, شاکر, زندگی کا ساتھی اسحاق بھائی کے محترمہ مسرت اسحاق کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کیا ہے اور آپ کے لیے, آپ سب کے لیے ایک نشانی چھوڑی ہے کہ یہ جہاز اور یہ ساری افتتاح اور مسرت بھابھی جو ہے ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے ایک استعارہ ہے. اس استعارے کو آپ نے فالو کرنا ہے. یہ جہاز نہیں ہے, یہ آپ کی رفت اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی ایک سمبولوجی ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور آپ ہیں ہمارے ملک کا مستقبل, آپ ہیں جو اسحاق شہید ہوں گے, آپ ہیں جو کہ ہمارے ملک کا نام روشن کریں گی, اور آپ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ اس نقش قدم پہ چلیں گی, اس مرتبے پہ فائز ہوں گی جہاں پہ ہماری اماں, پیاری اماں اسحاق بھائی کی والدہ محترمہ فضل نور اور اسحاق بھائی کی زوجہ محترمہ مسرت اسحاق تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. Thank you so much for being encouraged with the beautiful words. Thank you so much, Sir Mujaddid Saab. Now I would like to request the personality on the stage who even did not decline to sacrifice himself for the honor of this beautiful homeland. I mean Colonel Retired Muhammad Ishaq Saab. So please, sir, come on stage. کی خاطر کئی بدن خشک ہوئے, جس کے ٹھنڈے سائے کی قیمت ایک عہد کے خواب ہوئے. اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے ہم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے آج بہت خوشی ہے اور فخر بھی ہے. خوشی یہ ہے کہ ایئر مارشل عطر بخاری صاحب جو کہ ایک F-16 جو ٹاپ کلاس کا جہاز, وہ جیٹ پائلٹ اور بڑے ہائی رینک کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف رہے ہیں, وہ تشریف لائے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر جو
एयर कमांडोर मुजद्दद साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं। और सबसे बढ़कर मुझे खुशी ये है कि मिसेस मुशर्रफ इसाक जो हमारी चीफ गेस्ट हैं, जो इसाक शहीद की मिसेज हैं, वो तशरीफ़ लाई हैं। मैं बाकी सब मेहमानों समेत आप सबको वेलकम करता हूँ अस्करी कैडेट कॉलेज की तरफ से, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी गुनगु मसरूफियत से टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। आज का दिन काबिल फ़ख्र इसलिए भी है कि ये जहाज़ जो हमें एयर फोर्स वालों ने अता किया है, ये मेरे बड़े भाई स्क्वाड्रन लीडर इसाक शहीद की जो जुर्रतमंदाना और बहादुरी और मुल्क की इज़्ज़त के लिए और एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का नजराना दिया। ये एक आम शहादत नहीं है। एक शहादत वो होती है कि आपको कोई मिसाइल लग गया, वो भी बहुत बड़ी शहादत है कि आप एक काम के लिए गए हुए हैं, जहाज़ों को गिराया हुआ है। एक वो शहादत है जो भाईजान इसाक को मिली। उनके पास चॉइस थी कि अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जब जहाज़ में खराबी पैदा हो गई तो जो को पायलट था, अली नाम मुझे अभी भी याद है, उसे उन्होंने कहा कि आप इजेक्ट करें। उसने कहा सर माई इजेक्शन सीट इज़ नॉट वर्किंग, देयर इज सम डिफेक्ट इन दैट। उनकी अपनी इजेक्शन सीट ठीक थी, वो इजेक्ट करके आ सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे। और नीचे से उनके बेस से कहा जा रहा है कि यू डोंट वरी अबाउट अली, यू इजेक्ट योर सेल्फ एंड कम आउट। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसको ट्राई करूंगा बेली लैंडिंग के लिए, और हो सकता है कि मैं इसकी जान बचा लूं। अभी उस वक्त मैं सोचता हूं कि उनके ज़हन पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि इनकी मिसेस जो उनकी नई नई शादी हुई थी, अभी 3-3.5 साल हुए थे, और जब एक प्यार मोहब्बत की शादी हुई थी और एक दूसरे को बहुत चाहने वाले ये कपल था, और फिर अल्लाह ताला ने इनको उस वक्त बच्चा दिया जो कि बेटे की उम्र तकरीबन 9 से 10 माह थी। वो भी इनके साथ उधर मौजूद थे। फिर हमारा भी उनके ज़हन में गया होगा, हमारा और मुल्क का, और सबकी कुर्बानी उन्होंने दी, सबकी, उसकी जान बचाने के लिए। और जहाज को बेली लैंडिंग की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए और क्रैश कर गए, और वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ये एक बहुत बड़ा जज्बा और एक दूसरे की एक सोच होती है दूसरे के लिए, जो एक बहुत बुलंदियों तक जो छू रही होती है ये सोच। ये उस किस्म का मुजाहरा उन्होंने किया जिस पर मुझे फख्र है कि मेरे भाई ने उस किस्म की कुर्बानी दी। ये जहाज उनका क्रैश हुआ इराक में इसराइल जंग के खिलाफ लड़ते हुए, तो उनको इराकियों ने निशान हैदर का इराकी मेडल दिया, और उन्होंने हमें ये ऑफ़र भी की, पैसे की ऑफ़र की, बच्चे की परवरिश की, उसको तालीम के सपोर्ट, मॉनेटरी सपोर्ट, हर किस्म का उन्होंने ऑफ़र लेकर हमारी वालदा ने रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। उन्होंने कहा उसकी शहादत के बदले में मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे ने इस तरीके से जो जान दी है, तो वो हमारी वालदा बहुत बड़े दिल वाली थी। बहुत ऐसी वालदा मैंने, सबकी वालदा बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी खातून नहीं देखी है जो इतनी दलेर। उसके बाद ये 65 आर में ये इधर उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे सरगोदा बेस पे, और बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के पायलट F-104 के वो पायलट होते हैं जो टॉप क्लास के ट्रेनिंग में, कैपेबिलिटी में, फोर्स साइटेडनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने जो क्विक थिंकिंग है, क्विक रिएक्शन है,
اور فزیکلی ٹاپ کلاس جو فٹ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ F-104 میں اس وقت ہوتے تھے. مجھے ونگ کمانڈر انور بیلا صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وہ پائلٹ ہوتے تھے کہ ہم لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ پائلٹ دیکھو ان کے ساتھ وہ گارڈ آئے ہوئے ہیں اور بڑا پروٹوکال ان کو ملتا تھا. تو 65 وار میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور انڈیا والوں کا ایک ہنٹر کو گرایا انہوں نے 65 میں. میں اس وقت 65 وار میں آج کا دن ایئر فورس والوں کا ڈے منایا جاتا ہے، اس لیے میں ایئر فورس کی تھوڑی سی اور چند واقعات بھی بتانا چاہتا ہوں. تو میں 65 وار میں بھی آگے واگا بارڈر پر تھا بسین گاؤں پہ. تو وہاں ٹینکوں کی بہت بڑی کنسنٹریشن تھی جنہوں نے ہمارے فوج پر اٹیک کرنا تھا. ہم نے سرگودا سے کنٹیکٹ کیا، سرگودا بے سے، اور ان سے مدد مانگی کہ یہ جو کنسنٹریشن ٹینک کیا ہے اس پر جہاز بھیجیں. وہ سیور جہاز کا اس وقت 3 جہاز آئے تو تاکہ وہ ان پر بمبارمنٹ کریں اور یہ تاکہ اٹیک کے پراپر طریقے سے حصہ نہ لے سکیں. وہ پریشر ریلیز کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اٹیک ہونا تھا. لہذا میں GLO کا کام کر رہا تھا، گراؤنڈ لیزن آفیسر کا. تو جہاز کو میں نے ڈائریکٹ کرنا تھا ٹارگٹ کے اوپر ان کو جہازوں کو لانے کے لیے. ہمارا کنٹیکٹ پوائنٹ مقرر ہوا ریلوے اسٹیشن لاہور. وہاں سے جہازوں نے ٹیک آف کیا سرگودا سے. انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم ٹیک آف کیا ہے، اور جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہیں تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے مجھے کہا کنٹیکٹ پوائنٹ. میں نے اس کو بریفنگ دینا شروع کی. لیٹر ٹینگو 12 o'clock 2000 yards away آرچر اینیمی ٹینک کنسنٹریشن فائر. تو میں نے دیکھا کہ جہاز ٹارگٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں. اتنے ہمارے ایفیشینٹ اور اتنے ایکوریٹ اور اتنے تجربہ کار اور ٹاپ قسم کے پائلٹ وہ پہنچ گئے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ پہلا جہاز نیچے گیا ہے، اس نے بمبارمنٹ کیا، اوپر سے دوسرا گیا ہے، تیسرا گیا ہے، اور میں دوربین سے دیکھ رہا تھا کہ دشمن کے اندر بھگدڑ مچ گئی، ان کے آگ لگ گئی، اور ہمارے جہاز اوپر سے ایسے ایروبیٹک کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. 2 جہاز چلے گئے، 1 جہاز واپس نہیں آیا. تو وہ میں دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ کیا ہوا، اللہ خیر سے لے آیا، یہ تو نہیں ہے کہ نیچے سے ایک کے فائر سے وہ جہاز گر گیا، ہمارا کیا ہوا. لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بھی جہاز آیا، اس نے کہیں آگے دشمن کے ٹینک اور دیکھے، وہاں گیا، وہاں فائر کر کے وہ واپس گئے. 2-3 جو اور ایسے واقعے ہیں وہ مجھے بتانا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بچوں کو، ہمارے جو بچے یہاں تعلیم حاصل کریں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ تھے پہلے والے، جو ایئر فورس والے اور آرمی والے، انہوں نے کتنی دلیری کا مظاہرہ کیا، کتنی جرأت کا مظاہرہ کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور اپنی فیملیوں کو قربان کیا، اور کیسے انہوں نے دشمن کو شکست دی، ان کے دانت کھٹے کیے اور فتح حاصل کی. اس واقعہ میں ایک واقعہ یہ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی صاحب کا ہے، اور ان کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ یونس اور فلائٹ لیفٹیننٹ سسر. ان کو سوئسائڈل مشن ملا، جس میں سوئسائڈل کا مطلب ہے کہ بچ کر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو آپ کو وہ جانا پڑے گا. تو مجھے یاد ہے میرے بھائی جان نے بتایا کہ یہ جو سسل تھا، جو اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ، اس کی تو 4 دن پہلے شادی ہوئی، اس کی وائف سرگودا میں ہی تھی. اس کو سوئسائڈل مشن پر بھیجا گیا، اور وہ گیا، یہ پورے گروپ گیا ادھر ہلواڑہ میں گئے، اور دے مینیج ٹو ریچ، وہ پٹھان کوٹ کا ایئر بیس تھا ادھر، اور راستے میں ان کو ملا MM عالم جو پہلے 4 جہازوں کے ساتھ گئے اور واپس آ رہے تھے ادھر.
بمبارمنٹ کر کے واپس آ رہے تھے. انہوں نے سرفراز صدیقی کو بتایا کہ ہنٹر اوپر ہیں, واچ آؤٹ اباؤٹ دیم. انہوں نے بہت نیچے لو فلائٹ کر کے وہ ادھر جب پہنچے پٹھان کوٹ تو اوپر سے بمبارمنٹ کی, اور ان کے 10 جہاز جو ادھر رن وے پہ تھے ان کو انہوں نے فائرنگ سے تباہ کیا. اور جب اوپر آ رہے تھے ان کے ہنٹر جو تھے انڈین کے, وہ اوپر تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ادھر تو آگ لگ گئی ہے, اور ان جہازوں کو بھی انہوں نے دیکھا, اسپاٹ کیا, تو وہ نیچے آئے اوپر سے, ہمارے جہازوں کو فالو کیا. ہمارے جہازوں میں جو دوسرے تھے یونس صاحب فلائٹ لیفٹیننٹ, انہوں نے فائر کیا, ان کو اوپر سے جہاز نے ہنٹر نے ان کو ہٹ کیا, تو وہ دیکھا گیا کہ 2 ٹکڑے میں جہاز ہوا, اور وہ بھی جہاز کے ساتھ ہی ادھر ہی شہید ہو گئے نیچے. جب اسی ہنٹر کو اسکواڈرن لیڈر سرفراز کرنا چاہتے تھے, اس کو فائر کرنا چاہتے تھے, تو ان کی جو گن ہے وہ لاک ہو گئی, وہ گن موو نہیں کر رہی ہے. انہوں نے سسر کو کہا کہ میری گن جو ہے ناٹ ورکنگ, تو یو بیٹر کم ایڈ اینڈ آئی پروٹیکٹ یو. تو وہ سسر آگے آئے, تو سسر نے ان کو کہا کہ سر آپ واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک یہ پورا مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا, جب تک میری پوری ٹیم یہاں سے کام مکمل کر کے واپس نہیں جاتی, میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا. یہ اتنی بات ہو رہی تھی کہ ایک اور انڈین, کیونکہ وہ تو فائر کر نہیں سکتے تھے, سرفراز رفیقی صاحب ان کی گنیں وہ لاک ہو گئی تھی, تو ایک اور جہاز انڈین کا آیا, اس نے ان کو ہٹ کیا, اور یہ بھی ان کے جہاز کو آگ لگی, یہ جہاز کے ساتھ ہی نیچے گئے اور کریش ہو گئے, اور انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا. ابھی سسر رہ گئے, تو سسر نے اس جہاز کو فالو کیا جو سرفراز رفیقی کو وہ ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو پھر یہ سرفراز رفیقی صاحب اس کو مارنا چاہتے تھے, اس کو فالو کیا, اس کو اس نے ہٹ کر کے گرایا, نیچے سے ان کو فائر لگا, اور ان کا بھی ڈیمیج ہو گیا جہاز. لیکن وہاں سے انہوں نے وہ نکالا اپنے جہاز کو, اور وہ سیف اینڈ ساؤنڈ وہ پہنچ گئے, پاکستان پہنچے. سسر صرف ایک تھا جو کہ خرید سے واپس آیا. تو ان تینوں کو اس کام میں ستائرہ جرت ملا. ابھی اس میں سرفراز رفیقی صاحب کو بڑا سلوٹ کرتا ہوں, وہ اس لیے کہ جب ان کی گنیں جیم ہو گئی ہیں, وہ ابھی ان کا جہاز یوز لیس ہے, لیکن وہ آپ اپنی ٹیم کو چھوڑ کر نہیں آ رہے ہیں, اور جب اتنے خطرات سے دو چار ہیں کہ اوپر ہنٹر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں اور وہ فائر کر رہے ہیں اور ان کے ارد گرد آ رہے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہیں, اور بچنے کا 1% بھی چانس نہیں تھا, لیکن وہ وہاں ٹکے رہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ رہے. یہ لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا جرت والا کام ہے, اور لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی مثال ہے جو کہ بہت کم آدمی میں ملتی ہے. دوسرا واقعہ جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو, وہ ایم اے معلم کا ہے کہ ایم اے معلم نے 1 منٹ سے کم ٹائم میں دشمن کے 5 جہاز گرائے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. 1 منٹ کیا ہے, 1 منٹ سے کم تو 5 جہاز گرائے. تو یہ جو ہے کہ یہ ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا. یہ جو سرفراز رفیقی صاحب سے 2 دن پہلے, یہ 6 تاریخ کو گئے, جبکہ 6 تاریخ کو وار ڈکلیئر ہوئی, یہ اس دن ان کی شہادت ہوئی. سرفراز رفیقی صاحب کا بھائی 4 GDP کا تھا, یہ 13 GDP کے تھے. وہ 4 GDP کا وہ سورڈ آف آنر ونر تھا, اور ان کو فلائنگ ٹرافی ملی تھی, جو بیسٹ فلائنگ ٹرافی سرفراز رفیقی کو. یہ 13 GDP کے تھے اور 30 سال عمر تھی ان کی. تو یہ جو لوگ جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر تو ملک کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کی قربانیاں دیں,
اپنے تمام جو ان کی ایک سوچ بچار تھی وہ قربانی، اپنی قربانی دی ملک کی عزت کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں شہیدوں کے لیے جو نور جہان نے ایک گانا گایا ہے کہ تو یہ وہ بچے نہیں ہوتے ہیں جو کہ عام ادھر مارکیٹ میں آوارہ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں. یہ نور جہاں نے وہ ترجمانی کی ہے کہ یہ بچے نیک پاک صاف ستھرے، ان کا مقصد یہ آوارگی نہیں ہے. آوارہ بچہ جو اس قسم کے ماحول کا کہ جی لو افیئر چل رہا ہے یا اور جو کہ اسموکنگ کر رہا ہے، جو چرس پی رہا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جو لڑکیوں کو چھیڑ کر رہا ہے، یہ اس قسم کے لوگ پائلٹ بن ہی نہیں سکتے ہیں. نیور. کیونکہ پائلٹ جو ہے وہ آواز سے تیز جہاز کو وہ اس نے گائیڈ کرنا اور دشمن پر فائر کر رہا ہے اور دشمن کو مارنا ہے، تو آواز سے تیز والا ایک سیکنڈ بھی ادھر ادھر کی نہیں سوچ سکتا. اور جو لو افیئر میں ہوتا ہے وہ تو تباہ و برباد ہوئے ہوتے ہیں زندگی میں، وہ ہیر رانجھا کی طرح، لالا مجنو کی طرح تباہ و برباد ہو کے مر گئے. تو وہ کیسے پائلٹ بن سکتے ہیں؟ یہ بتا رہی ہے نور جہان کہ یہ پتر ہٹا تھا نہیں بکرے. کہ یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بچے بازاروں میں ہیں تو نمبر فون دے دو تو فون لے لو تو چکر چل جائے گا. یہ وہ بچے چکروں والے نہیں ہیں، یہ اس سے بہت اوپر ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو فرشتہ سیرت انسان ہوگا وہی پائلٹ بنے گا، اور جیٹ پائلٹ خاص طور پہ فرشتے ہوں گے تو وہ جیٹ پائلٹ بنے گا. میں نے اپنے بھائی کی زندگی کو دیکھا ہے، میں اپنے بھائی کی قسم کھا سکتا ہوں، خدا کی قسم، کہ انہوں نے زندگی میں کوئی تھوڑا سا بھی ہوتا ہے کوئی گناہ کیا ہے یا کوئی جھوٹ بولا ہے یا کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، نیور، ناٹ ایٹ آل، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اور میں اس بھائی کی اپنے ماں باپ کی بڑی عزت ہے. مجھے 3 آدمیوں کی بہت زندگی میں جو میرے آئیڈیا رہے ہیں. میرے ماموں بہت اچھے انسان تھے، نیک پاک اور بالکل اپ رائٹ. میری والدہ جو ان کی بہن تھی، سگی بہن تھی، وہ اور بھائی جان اسحاق ان سے سب سے آگے تھے مجھے، کیونکہ میں اس قسم کا لڑکا تھا، آوارہ ٹائپ لڑکا تھا. پڑھائی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑے کرنے ہیں. مجھے موٹیویٹ کرنے والے اور سیدھے راستے لانے والے اور پرسنل اگزامپل دے کر مجھے سیدھے راستے پر لانے والے، وہ سارا کریڈٹ بھائی جان اسحاق کو جاتا ہے. جو کچھ آج میں ہوں یا فوج میں افسر بننا سلیکٹ ہوا ہوں،
یہ سارا ان کے مرہون منت ہے، سب کو کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اگر وہ میرے بڑے بھائی وہ نہ ہوتے، میں ہوتا، تو کوئی ایک بھائی بھی افسر نہ بنتا، نہ میں نہ کوئی اور۔ لیکن یہ اللہ کا ایک بہت کرم تھا، بڑا احسان تھا ہماری فیملی پر کہ اس جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں پیدا کر دی۔ میں ان کو دیکھتا تھا تو یا اللہ یہ کیسا شہزادہ کہاں سے آ گیا، اتنا خوبصورت انسان، خوبصورت عادتوں والا، یہ کہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ تو مجھ سے 2.5 سال صرف بڑے تھے، 2.5 سال، لیکن میں اتنی عزت کرتا تھا ان کی کہ اتنی کہ میں نے زندگی میں کسی کی نہیں کی ہے۔ ابھی تک وہ میرے دل اور دماغ میں زندہ ہے ابھی تک۔ اور حالانکہ وہ 1970 میں شہید ہوئے ہیں، تو وہ 50 سال سے اوپر گزر گئے ہیں، لیکن مجھے کل کی بات لگتی ہے ان کی۔ تو وہ بڑے کائنڈ ہارٹیڈ، ماں باپ کا بڑا خیال، غریبوں کا بڑا خیال، اور بڑے بہت اچھے انسان تھے۔ اور یہ ایک میری بھابھی یہ مسرت اسحاق ہے، ان کا ہمارا لاس ہوا، لیکن ان کا سب سے بڑا لاس ہوا، کتنا خوبصورت ساتھی تھا ان کا۔ اور ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، یہ 3 سال 3.5 سال رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ بھابھی اپنا یہ زندگی بہت لمبی اور بڑی کٹھن ہے، آپ شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے 3 سال 3.5 سال جو اسحاق کے ساتھ گزارے ہیں وہ اتنے ٹاپ کلاس کے ہیں کہ میں وہ بد مزہ نہیں کرنا چاہتی کسی کے ساتھ۔ تو انہوں نے زندگی میں بڑی ہمت، بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ ایسی خاتون بھی ہوتی ہیں جن سے انسان کی فیملیاں بنتی ہیں اور جنریشن بنتی ہیں، وہ اس قسم کی خاتون ہوتی ہیں۔ میری جو بچیاں ادھر پڑھ رہی ہیں، میں کہوں گا کہ ان کی عادات کو فالو کرو۔ یہ ایک خوبصورت ترین بچی تھی اس وقت۔ میرے بھائی اس وقت امریکہ گئے تھے وہ کورس کرنے، وہاں سے انہوں نے لیٹر لکھا کہ وہ ان کا نام لے کر کہ اس کا دیکھیں کہیں اور رشتہ نہ ہو۔ تو وہ پھر ہم نے سنبھالی رکھا، بڑی مشکل سے رشتہ ملا، لیکن مل گیا، اور شکر اللہ کا۔ تو یہ اتنا پیار محبت کا رشتہ، آپ خود سوچیں کہ کتنی بڑی یہ قربانی ہے کہ ایک دوسرے سے یکدم ایسے جدا ہو جانا، اتنی بڑی قربانی۔ اور پھر میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہ اس وقت FA تھی، انہوں نے BA کیا، MA کیا، M.Ed کیا، پھر جاب کیا ایشن کالج میں، پھر وہاں اپنے بچہ جو اس وقت 10 ماہ کا تھا، 10 ماہ کا، اس کو پڑھایا۔ میں نے یہ کہتا کہ میں نے سپورٹ کیا یا کسی اور نے سپورٹ کیا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا اور پیسہ بھی نہیں تھا، سارا انہوں نے خود سنگل ہینڈڈ کیا ہے۔ اور بڑی ہمت اور بڑی جرأت اور بڑی قربانی ہے یہ کہنا اور سننا آسان ہے، یہ لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ اللہ نے ان کو ہمت دی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اچھا بچہ بھی دیا، بڑا وہ محنتی اور بڑا قابل بچہ اور بڑا تابعدار بچہ اللہ تعالیٰ نے کہ اسحاق بھائی کی شکل والا ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا۔ اور وہ بچے نے CSS یہ پاکستان کا پہلا پورا ریکارڈ توڑا، ریٹن میں نمبر 1 آئے، پھر CSS اکیڈمی گئے، وہاں ریکارڈ توڑا، وہاں نمبر 1 تھے، اور یہاں سے اسسٹنٹ کمشنر تھے، چھوڑ کر گئے کہ ناظم سسٹم آ گیا، ان پڑھوں کے نیچے ہم کام نہیں کریں گے، اور امریکہ چلے گئے اور وہاں ورلڈ بینک میں اپلائی کیا، وہاں سلیکٹ ہو گئے، اور ابھی بحرین میں ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے، اور بڑا شائننگ افسر ہے۔ اور ایک مجھے کہہ رہے تھے چچا جب میں جاتا ہوں کسی ہوٹل میں رہتا ہوں تو 3 سے 4 لاکھ روپیہ ایک رات کا ہے، اور اسپیشل جہاز ملتا ہے، مجھے جانا ہے، اگر دبئی جانا ہے، سعودیہ جانا ہے کہیں تو اسپیشل جہاز مجھے ورلڈ بینک والے دیتے ہیں، اتنی عزت ہے، اور وہاں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ ابھی بھی یہ میری بھابھی ان کے پاس بحرین گئی ہوئی تھی، چند دن پہلے ہی آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور کوئی غم نہ دے، ان کو خوش رکھے، ان کو اپنے بچے کی خوشیاں دکھائے، اور میرا یہ فخر ہے اور میری آئیڈیل ہے، اور میں ان کی ابھی دنیا میں اگر کسی کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، والدین چلے گئے، ماموں مامی چلے گئے، سب چلے گئے، وہ یہ ایک انڈیویجول ہے جو میری آئیڈیل ہے اور جو میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں ان کی جوتیوں کی بھی خاک ہوں،
یہ بھی کوئی کسی جو پائلٹ لڑے ہیں اور ستارہ جرت لیا ہے، ہلال جرت لیا ہے، ان کو بھی اگر دینا ہو تو ان کو تو میں ہلال جرت ہی ان کو بھی ملنا چاہیے جو انہوں نے جرت کا نمونہ کیا ہے، مظاہرہ کیا. اللہ ان کو خوش رکھے. تو ان لوگوں کے لیے اور وہ آرمی کے شہداء کے لیے جب ہم لوگ جا رہے تھے تو پوری قوم اکٹھی ہوگی اور جوش و جذبہ کے ساتھ. اور میں جا رہا تھا تو مجھے کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں، جنگ میں جا رہا ہوں. کوئی موت کا کوئی خوف نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور خوف ختم ہو جاتا ہے. مسلمان جو سچا مسلمان ہے اس کے اندر خوف بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے، جیسے وہ ادھر آج پڑھ رہا تھا تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب شہید زندہ ہے اور چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. موت کا وقت مقرر ہے، وجہ مقرر ہے، جگہ مقرر ہے. پھر کس چیز کا ڈر؟ اور پھر اللہ کا انعام ہے کہ جو شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا سیدھا. تو ڈر کیا؟ مرنا تو ہے. جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگوں میں حصہ لیا، جنگ احد میں لیا، دندان مبارک شہید ہوئے. وہاں گیا، مجھے شرف حاصل ہوا، وہ میں نے دیکھا احد کا پہاڑ وہ وہاں سے پھٹ گیا تھا ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے. جب وہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور جو ہمارے پہلے کے جو مسلمان جرنیل گزرے ہیں، خالد بن ولید ہیں اور محمد بن قاسم اور بے شمار لوگ، یہ ڈر کیوں ہوتے ہیں؟ یا یہ ایم اے عالم، یہ رفیقی، یہ کیوں لوگ اتنے نہ ڈرتے؟ کیونکہ یہ سچے مسلمان تھے. یہ سچے مسلمان تھے. اس لیے سچا مسلمان جب ہوگا اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. آپ لوگ جو بچے ہیں یہ تبھی میں قرآن شریف پڑھاتا ہوں کہ اس میں یہ ساری ہدایات دی ہوئی ہیں. تو آخر میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، اور خاص طور پہ میری جو بھابھی ہیں چیف گیسٹ وہ تشریف لائیں. جی اور دوسرے بھائی میرے مسعود سلطان، وہ بھی شہید ہوئے، ایئر فورس میں تھے، وہ بھی پائلٹ تھے، وہ شہید ہوئے. جو ان کا نام، وہ بھی بڑے اچھے انسان، سچے اور بڑے دلیر انسان تھے، وہ بھی تھے. لیکن میں تو بات یہ ساری کور کروں تو میں اور بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے جانا ہے تو فلاں نے جانا ہے، تو وائنڈ اپ کریں. اس لیے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اور آپ سے یہ ایک وہ ترانہ تھوڑا سا سنا دے، رنگ لائے گا شہیدوں کا، اور پھر اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. شکریہ آپ سب کا، آپ آئے. اور بچوں نے جو ڈرل کیا ہے، پریڈ بڑی زبردست کیا ہے، سب نے اپریشیٹ کیا ہے. سب کو میری طرف سے شاباش، اور سب بچوں کو شاباش. سارا بہت سب جو سٹاف ہے جنہوں نے اس ارینجمنٹ میں حصہ لیا، سب کو میری طرف سے شاباش، اور سب کو شکریہ آنے کا. بہت مہربانی. اللہ حافظ. Taking your attention to this shield distribution ceremony, Cadet Hamza Bhatt, Cadet Amir Shehzad, and Cadet Shahid Sati, so please take your position around the shield table. Madam Rabi, Mrs. Muhammad Ishaq Shaheed साहबा, आपको स्टेज पर बुलाने की तकलीफ देना चाहूँगा. अस्करी कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट की जाने से आपको एजाज़ी शील्ड से नवाजा जाएगा. कैडेट
Nabil Tahir and Cadet Bilal, Madam Rabia, Mrs. Muhammad Ishaq Shaheed साहब को रिसीव करते हुए तालियां। कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शहीद साहब के हाथों अस्करी ग्रेड कॉलेज के कैडेट्स की जानिब से मिसेज इशहाक शहीद साहबा को शील्ड से नवाजा गया। मेरा तो है तो शीरी है तो है वतन सारे वतन है वतन सारे वतन पाक वतन Next bill is presented to Air Marshal Syed Athar Hussain Buhari Saab. Next bill is nominated to Air Commodore Ghulam Mujaddid Saab. Dr. Fazlur Rahman, you are please requested to come on stage. Dr. Fazlur Rahman and Madam Radha, you please are requested to come on stage to receive the shells given and presented by the Askari Cadet College cadets. Next bill is presented to Major Mohsen. खूबसूरत अंदाज से कमांडेंट बेला साहब की जानिब से शील्ड पेश किया गया। Madam Rabi, welcome to on stage. The next bill is presented to Madam Rabi. खूबसूरत अंदाज से बढ़ते कर्नल रिटायर्ड शहीद साहब के हाथों मैडम राजी को शील्ड से नवाजा गया। गुलशन का महकाते हैं साबित कदमों पे। Dr. Fazlur Rahman, you are please requested to come on stage and to receive the shield presented to you by Cadet Hamza Bhatt. एहतरामन कौमी तराने के लिए अपने अपने शस्त्रों को छोड़ के खड़ा हो जाए। प्लीज।
Ladies and gentlemen, I again thanks to all of you to make our ceremony more and more brightful and memorable.